حضرات، جیسا کہ بہت دیر سے آپ حضرات متمنی ہیں، انتظار کر رہے ہیں مفتی صاحب کا، اور ہونا بھی چاہیے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے آپ کے سامنے مفتی صاحب تشریف لائیں گے۔ مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ایک بات ہے کہ اپنے یہاں جو مدرسہ انصار العلوم قاسمیہ، مدرسہ قاسمیہ انصار العلوم کافی عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ ساری آپ حضرات کی محنت ہے، آپ حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر برابر اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے حفظ قرآن کی تکمیل بچوں کی ہوتی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت بھی ایک بچہ سلمہ محمد ندیم جو لکھیم پور کے رہنے والے ہیں، ان کے بھی قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ جناب مفتی صاحب کے ذریعے سے اس کی تکمیل کرا دی جائے۔ بڑی بابرکت انداز میں آپ کے ذریعے سے تکمیل ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت پیدا ہوگی، اور بچے کے بھی تعلیمات کے اندر برکت، اور کم از کم آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوگی۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ سلمہ محمد ندیم مدرسہ قاسمیہ انصار العلوم کے طالب علم ہیں، ان کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس ألف لام ميم ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. اپنے مدرسے کے بچے ہیں، مدرسہ انصار القاسمیہ کے، انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے. کسی نے نعت شریف پڑھی، کسی نے تقریر کی، کسی نے بیان کیا. بہرحال ان کو جناب مفتی صاحب کے دست اقدس سے، ان کے ہاتھ کے ذریعے سے، برکتی ہاتھوں کے ذریعے سے بچوں کو انعام دلایا جا رہا ہے. سلمہ محمد ندیم، جناب حافظ سلمہ محمد ندیم. یہ ہیں سلمہ محمد ندیم، جن کا بھی حفظ مکمل ہوا. اور اس کے بعد میں سلمہ محمد التمش درجہ حفظ کے طالب علم ہیں، ان کا بھی حفظ چل رہا ہے. تیسرے نمبر پر محمد حذیفہ، حافظ محمد، یہ بھی درجہ حفظ کے طالب علم ہیں. اور اس کے بعد محمد سلیمان، یہ بھی درجہ حفظ کے ایک طالب علم ہیں، محمد سلیمان. اور اس کے بعد میں محمد ارمان ہیں، یہ بھی درجہ حفظ کے طالب علم ہیں. اور محمد بلال، یہ بھی درجہ حفظ کے طالب علم ہیں. اور شافیہ خاتون، 7ویں نمبر پہ شافیہ خاتون. اچھا ہاں، قاری صاحب کے واسطے ایک ہے یہ، اور ایک ہمارے واسطے ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصوم: ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ساری فکریں ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا. بزرگوں اور بھائیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اس مجلس میں موجود لوگوں کے اوپر، جو اس محفل میں آئے ہیں، جو مرد آئے ہیں، جو عورتیں آئی ہیں، جو بچے آئے ہیں. یہ بہت قابل مبارکباد ہے، کیونکہ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر قائم کی گئی. یعنی قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اس میں مکمل ہوئی، اور جب کسی کی نسبت کسی سے بڑھ جاتی ہے، یعنی بڑی نسبت سے کوئی جڑ جاتا ہے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. بھئی ایک کپڑا ہے، ایک لباس ہے، ایک جاکٹ ہے، ایک عام آدمی کا ہے، اور ایک جناب وزیر اعظم کا جاکٹ ہے. ایک جو ہے وہ صدری جو ہے وہ عام آدمی کی ہے، اور ایک وزیر اعظم کی صدری، اس کا کوٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم کا جو کوٹ ہے اس کی حیثیت بہت ہوتی ہے، اور جو عام آدمی کوٹ پہنتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. وہ اس وجہ سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کا کوٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نسبت وزیر اعظم کی جڑی ہوتی. ٹھیک اسی طریقے سے یہ مجلس اس ذات واجب الوجود کے کلام پر قائم کی گئی ہے کہ جس ذات واجب الوجود کے قبضے قدرت میں پوری سلطنت اور ہر ایک چیز کی جان ہے. اور یہ جو آسمان اور زمین رکے ہوئے ہیں یہ اسی احکم الحاکمین کے حکم سے رکے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پر جہاں زلزلہ آ جاتا ہے، وہاں پر جہاں زمینیں دھس جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ مکان اور وہ چیزیں جو وہاں موجود ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر اس طرح سے گر جاتی ہیں اور گھس جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے اندر کوئی پختگی تھی ہی نہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ نے وہاں جو اللہ نے اپنی طاقت سے روک رکھا تھا، اللہ وہ اپنی حکم کو اور اس طاقت کو ختم کر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ نہیں ان کو مت روکو.
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہیں گرنے سے۔ کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سریا نہیں، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان میں بار بار غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی، اللہ تعالیٰ نے تھونی کھمبا اور کسی بغیر سریا اور بم کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر رکھا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم دیکھتے نہیں اپنے اوپر آسمان، سبع سماوات، ہم نے 7 آسمان اوپر تمہارے بنائے، وجعلنا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنا رکھے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اسی کے حکم سے رکے ہوئے ہیں۔ جس دن اللہ کا حکم آئے گا یہ پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی کی قبض قدرت میں پوری سلطنت ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں پوری سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سب کا رب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سب کا رب ہے۔ کوئی بھی جو دنیا میں سانس لے رہا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ سب کا کیا ہے؟ پالنہار ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار ہے وہ ایک احکم الحاکمین اس کا پروردگار ہے، اس کا پالنہار ہے، وہی اس کو رزق اور تمام ضروریات مہیا کر رہا ہے۔ کوئی مانتا ہو اس کو اپنا رب یا نہ مانتا ہو، پھر بھی پالنے والا کون ہے؟ وہی ہے، سب کا رب وہی ہے۔ کوئی جانتا ہو اس کو اپنا رب یا نہ جانتا ہو، سب کا رب وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جب محمود غزنوی نے بادشاہ گزرایا مسلمان کا، اس نے جب اس کے اوپر کامیابی حاصل کی، لڑ کر اس کو فتح کیا، تو پھر اس کے بعد چونکہ اس کو بہت محنت کرنی پڑی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہے جتنے غیر ایمان والے ہیں سب کو ختم کرو۔ کیا فیصلہ کیا بھی؟ کہ جتنے غیر ایمان والے ہیں ان کو ختم کرو۔ علماء سے مشورہ کیا، مفتیان کرام سے مشورہ کیا کہ جو ہے ایسا کیا جائے، ایسا کرنا چاہتے ہیں بادشاہ صاحب۔ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو محنت یا مشقت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اب بھی وہ لوگ جو آپ کے سامنے مزاحمت کر رہے ہوں، اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہوں، بس ان کے لیے اسلام کچھ اجازت دیتا ہے؟ سب کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو امن و امان کا مذہب ہے، وہ تو پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تو امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ سلام کا لفظ پہلی مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ جس کو دیکھو سلام کرو، جس سے ملاقات ہو اس سے سلام کرو۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ سلام کا معنی یہ سلامتی ہے ہماری طرف سے۔ یہ سلام اور سلامتی کا لفظ جس مذہب کا پہلا لفظ ہو بولا جاتا ہو، جس کی طرف سے گویا کہ امن کا ایک پیغام دیا جاتا ہے، سب سے پہلے کوئی بھی ہو اس کو ایک امن کا پیغام دیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ۔ تو علماء نے کہا اس کی اجازت نہیں شریعت۔ بادشاہ بہرحال وہ بھی بڑا جانشکار تھا، وہ بھی عالم کو غیر عالم تھوڑا تھا، اس نے کہا، وہ غصہ ہو گیا کہ یہ سب ایک طرف ہو گیا، ہم اکیلے رہ گئے، اکیلے کو کام کر بھی نہیں، مشورے کے ساتھ کام کرنا۔ اس وقت اس نے سب کو جمع کیا، اور مگر سب کی رائے یہی ہوئی کہ بھائی ایسا اسلام میں کسی بھی طریقے سے گنجائش اجازت نہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔
انہوں نے جب نماز پڑھائی تو کہا الحمدللہ رب المسلمین. کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب المسلمین. اور ہے کیا بھائی بتا سکتے ہیں؟ رب العالمین ہے. اب سب لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں اور اتنا تو سیکھنے چاہیے. جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب. وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح, جیسے ویران گھر پڑا اجڑا ہوا. اس لیے آج سے طے کرو مسلمانوں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک سیکھیں گے, چاہے ایک آیت پڑھیں سیکھیں گے انشاءاللہ. جس سے سورہ فاتحہ ہے اگر ہم کو نہیں آتی تو الحمدللہ اسی کو سیکھیں گے. یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہمارے لیے. قرآن کا ایک لفظ ہم سیکھیں گے, آپ سمجھئے دنیا و مافیہ سے ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھیں, پورا نہیں سیکھ سکتے کوئی بات نہیں, تھوڑی تھوڑی جو گھر میں پڑھا اسی سے سیکھیں. یہاں چلو ایک بات. تو بہرحال جو بات جس وقت چل رہی تھی وہ یہ کہ انہوں نے جو امام صاحب سے اٹھایا الحمدللہ رب المسلمین, تو بادشاہ پیچھے کھڑا تھا, اس نے کہا نہیں رب العالمین. بادشاہ نے فوراً لقمہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دی. نماز جب پوری ہوئی تو بادشاہ سے انہوں نے کہا امام صاحب نے کہ بادشاہ صاحب آپ نے لقمہ دیا تھا؟ کہا ہاں. کہا رب العالمین آپ نے تھا اور رب المسلمین آپ نے پڑھا, رب المسلمین پڑھنا, رب العالمین پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا رب المسلمین نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کہ نہیں پڑھ سکتے. تو کہا کہ تو پھر اللہ نے نازل یہی کیا ہے رب العالمین کہ وہ تمام عالم کا رب ہے, اپنے ماننے والوں کا صرف رب نہیں ہے بلکہ رب کس کا ہے؟ سب کا رب ہے. وہ کوئی مانتا ہو, جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, جاندار جو بھی ہے وہ سب کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے. جب وہ سب کا رب ہے تو سب کا اس دنیا میں حق ہے جینے کا. کیا ہے بھائی؟ سب کا اس دنیا میں جینے کا حق ہے, کیونکہ پالنہار وہ ہے, خالق و مالک وہ ہے, اس نے سب کو بنایا ہے, سب کو یہاں جینے کا حق ہے, وہی سب کا پروردگار عالم ہے. تو اسی کے قبضے قدرت میں پوری سلطنت اور ہر ایک کی جان اور ہر ایک کی سانس ہے. بادشاہ بدل گئے کہ ہاں صحیح کہا آپ نے کہ اگر صرف ایسا ہی ہوتا کہ جتنے اللہ کے ماننے والے ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں وہی رہیں گے, اس کے علاوہ نہیں رہیں گے, تو اللہ رب العالمین کیوں کہتا الحمدللہ رب المسلمین؟ اللہ فرماتا اللہ تو سب کا رب ہے, اللہ مسلمانوں کا بھی رب ہے, اللہ جو نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے, سب کا وہ احکم الحاکمین ہے. اور وہ جس دن چاہے گا وہ پوری کائنات کو فنا کر دے گا, اور اس کے فنا کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی میرے بھائی, اور اس کو کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایسا احکم الحاکمین ہے. امریکہ بہت سپر پاور بنتا تھا اور ہے اب بھی وہ اپنے منہ سے بنتا ہے, سب لوگ اس کو مانتے ہیں سپر پاور. ابھی آپ نے دیکھا, سب پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں جو آگ لگ گئی تھی, وہاں جو آگ لگی تھی, اس لگی ہوئی آگ کو بھائی جب سپر پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی طاقتیں ہیں اس کے پاس, زمینی, فضائی, آسمائی, نیچے, اوپر, سب طرح کی طاقتیں. لیکن اس کے باوجود وہ پوری محنت اور کوشش کرنے کے باوجود اس عذاب کو روک نہیں سکا. کس نے بھائی؟ اتنا لمبا شہر, اتنا لمبا مارکیٹ, اس کی حفاظت کروڑوں خربوں ڈالر کا مارکیٹ, کتنی کوشش اور محنت کی. پانی بھی بھر کے لا رہے ہیں اور جناب کیمیکل بھی ڈالا جا رہا ہے, سارے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں, جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال ہو رہی, ہر فرد استعمال ہو رہا ہے, عملہ پولیس کا بھی استعمال ہو رہا ہے, مگر وہ نہیں رک رہی ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ان سلطنت والوں کو یہ
بتا دیجئے آپ کہ اللہ احکم الحاکمین ہے اس دنیا کا. توتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا سلطنت دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور سلطنت جس سے چاہتا چھین لیتا ہے. 14 ساری ختم ہو جاتی ہے اتنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے عزت دیتے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ذلت کر دیتے، ذلیل کر دیتے ہیں. عزت کرتے. وہ اسرائیل کا وزیر اعظم جس نے پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے گھٹنے ٹیکے، ذلت آئی سے. یہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے وہ ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری بھلائی اللہ کے پاس ہے، اسی کے قبضے قدرت. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ جب چاہتا ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے دن 15 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا ہونے لگتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، 14 گھنٹے کی ہونے لگتی ہے. کون ہے اللہ؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم لینے والے تو ہوں، اللہ سے مانگنے والے تو ہوں، اس کے محتاج بندے بن کر کے اس کے سامنے اپنے ہاتھ تو پھیلائیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے ایک ڈی ایم ہوتا ہے یار، ایک دنیا کا سڑا ہوا نچلے درجے کا ایک ادھیکاری ہوتا ہے، کم درجے کا آدمی ہوتا ہے. وہ ادھیکاری اور وہ اس دنیا کی ایک عارضی پوسٹ پر جو چند لوگوں کی ووٹ سے وہاں گیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ارے میں ان کی کیوں خوشامد کروں جا کے، میں خود فلاں ہوں، میں فلاں ڈگری پر ہوں، میں ایس ڈی ایم ہوں، میں فلاں ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. وہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہماری خوشامد کریں گے. اور جو احکم الحاکمین ہوں ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ہماری خوشامد کریں. جھکائی صدق دل سے ان کے در پہ جس نے پیشانی، سچے دل سے جب اللہ کے سامنے آدمی جھکتا ہے اسے آغوش رحمت میں وہ لے لیتے ہیں بڑھ کر کے. اللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے اس کو جو اپنے سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. کہ اللہ میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ آپ نے عطا کیا ہے، اور جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. جس وقت چاہے سب لے بھی سکتے ہیں، آپ اس پر بھی قادر ہیں. میرا کچھ نہیں، سب آپ کا ہے. اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر ہر وقت اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہوتا تم کو نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اس احکم الحاکمین سے بڑی کوئی ذات نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ ڈرنا بھی اسی سے ہم کو چاہیے نہیں چاہیے. پر دنیا میں جب کسی عہدے پر ہوتا ہے ڈی ایم صاحب ہیں، یہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں، وہ فلانا ودھائک صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب، ان سے ہم ڈرتے ہیں. وہ پولیس ہے، وہ کوتوال ہے، وہ افسر ہے، اس سے ڈرتے ہیں. اور جو احکم الحاکمین ہے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو ڈرا کر کے اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو نہیں چلا پاتے، قرآن کے احکامات پر نہیں چلا پاتے، تو یہ ظاہر سی بات ہماری بے وقوفی ہے اور ہمارا گھاٹا ہے. اس کا لحاظ، اس کے حکم کا لحاظ سب سے زیادہ کرنا چاہیے. آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. ان عارضی لوگوں کے خوف سے زیادہ وہ احکم الحاکمین بے مثل اور بے مثال ذات کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے. تو اب اس ذات واجب الوجود کا کلام، اس احکم الحاکمین کا کلام ہے یہ، جس کی تکمیل ہوئی ہے. جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کلام بھی کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا.
اور ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، کوئی لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریے، بس میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگو ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے اس سے پہلے، اور اب بھی لگا رہی ہے کہ قرآن ختم کر دیا جائے، قرآن کی تعلیم ختم کر دی جائے، مدارس ختم کر دیے جائیں، حفاظ و علماء ختم کر دیے جائیں۔ یہ آج سے نہیں میرے بھائی، بہت دنوں سے یہ کوشش پوری دنیا کرتی رہی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو اور اس کلام کے پڑھنے پڑھانے والوں کو مٹا دیا جائے، مگر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہ ہوا کہ جس نے قرآن کو، اہل قرآن کو مٹایا۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہ پر۔ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سیدھی سی بات ہے، جو اللہ رکھ رہا ہے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن کو آسمانی کتابیں ملی تھیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، وہ سارے کے سارے بدل گئے، ان میں لوگوں نے خرد برد کر دیا، ان کی عبارتیں کاٹ پیٹ دی۔ جو اسرائیل موجود ہے وہ بھی کہتا ہے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، لیکن کہہ دو اللہ کہاں ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس پر یقین کے ساتھ تم کہہ سکو یہاں یہ آسمانی ہے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ ہاں ان کی بنائی ہوئی کتاب مل جائے گی، اس کو کہتے ہیں اس میں ہی آسمانی ہے، لیکن کتنی آسمانی اور کتنی ہماری یہ کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کو خصوصیت بخشی ہے کیونکہ یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کو کوئی قیامت تک اس کا بال بیکھا نہیں کر سکتا۔ اب مسلمانوں یہیں پر ایک بات سمجھ لو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے اور قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ حاکم الحاکمین اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنے بڑے ہیں اس کے ہاتھ، قدرت کے، اس کی قدرت کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں یہ کچھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ کہاں سے کیا سسٹم بنتا ہے اور سارا معاملہ فیل ہو جاتا ہے، پلان درے کے درے لوگوں کے لے جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگوں کا چاہا ہوا نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس احکم الحاکمین نے یہ بتایا کہ دیکھو اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب اس نے ایک عجیب نظام بنا لیا ہے، اس کے سسٹم سے وہ حفاظت ہو رہی ہے، اس کی لوگوں کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے، بچے بھی اور یہ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے، یہ بات یاد رکھو ہمیشہ۔ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے ایسا، دنیا میں کوئی کتاب ایسے نہیں ہے، دنیا میں کوئی دعوے دار ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری اس کتاب کے حافظ موجود ہیں اور وہ اس طریقے سے پورا سنا سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ سنا سکتے ہیں۔ کوئی ہے بھائی؟ کوئی کتاب نہیں ہے مائی کا لال کو ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمیشہ جب تم چاہو تب سن لو۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایک سے ایک وہاں پی جی انجن ہے، وہاں پی جی ٹرین ہے، وہاں پی جی ٹریکٹر ہے، جر پڑاتے جب چاہو تب سن لو۔ ہے نہیں؟ کیا مطلب؟ بے شمار اس قرآن کے حفظ۔ قرآن کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے حفظ کرنے والے بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں اور جناب بوڑھے بھی موجود ہیں۔
بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے میں شوق ہوا، انہوں نے بڑھاپے میں قرآن پاک اللہ کے حکم، اللہ کے فضل و احسان سے یاد کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس کو حفظ کے لیے آسان کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، تم آؤ تو اس میں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے اور پوری زندگی اس کا نقش رہتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پر سنا دیتا ہے۔ انگریز نے جو قرآن پاک یہاں ہندوستان میں چلانا شروع کیا تھا، اس کے ڈھیر کے ڈھیر، وہ کیوں رکا تھا؟ وہ اسی وجہ سے رکا تھا کہ مولوی صاحب نے اس کو ایک بچے سے پورا قرآن پاک جہاں سے اس نے پوچھا سب سنوا دیا تھا۔ یہاں سے پڑھو پڑھ دیا، یہاں سے پڑھو پڑھ دیا، یہاں سے پڑھو پڑھ دیا۔ کہا چلو یہ ہم جلائے تو دے رہے ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہا، مگر اس کے سینے سے تو ہم مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے اس نے طے کر لیا تھا کہ جلانے کا قرآن جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جلانا ترک کر۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اس احکم الحاکمین نے لی ہے، اس لیے ابھی مینوان اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں باقی رہنا کہ نہیں باقی رہنا۔ بھئی ہمارا بھی کوئی وجود ہے، ہم بھی کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بھئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی باقی رہیں، ہماری نسل بھی باقی رہے، نہیں چاہتے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم بھی باقی رہیں اور ہماری نسل بھی باقی رہے، ہمارا تشخص بھی باقی رہے، ہمارا مذہب بھی باقی رہے، ہمارے اصول بھی باقی رہے، ہمارے قواعد و ضوابط باقی رہے، اور ہم ایمان والوں کی جو طور و طریق ہے وہ باقی رہے۔ میرے بھائی جب ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ذریعے کے طور پر اس کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ اس کو بھی باقی رکھیں گے۔ جس طرح اللہ قرآن کو باقی رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو ذریعے کے طور پر حفاظت کر رہا ہوگا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالی ہی لے گا۔ آپ کے گھر میں جو کتا بیٹھا ہوا ہے، حفاظت کے لیے آپ نے اگر کوئی کتا رکھا ہو مثال کے طور پر، اور کوئی آدمی آئے آپ کا کتا ہی مارنے لگے تو اس کی حفاظت کون کرے گا بھائی؟ آپ یہی کہیں گے بھائی یہ کتا میرے گھر کا محافظ ہے۔ جب یہ میرے گھر کا محافظ ہے، ظاہر سی بات ہے میں جس طریقے سے گھر کا مالک ہوں، میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کتے کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کی جس طریقے سے کتے کی حفاظت کی ذمہ داری وہ ذریعے کے طور پر اس کی حفاظت کر رہا ہے، ہم بھی جب ذریعے کے طور پر قرآن کی حفاظت والے بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت ضرور فرمائیں گے۔ اور یہی رہا ہے جب تک مسلمان نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھا ہے، کوئی قوم اس کو مغلوب نہیں کر سکی ہے۔ آج سے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے اپنا تعلق باقی رکھیں گے، کریں گے بھائی؟ اس سے بڑی برکت والی چیز مسلمان کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے آپ۔ بالکل کسی مسلمان کے پاس جو اللہ حاکم الحاکمین ہو، سب کچھ ہو، اس کا قرآن اس کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب اگر ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہماری محرومی ہے نا۔ تار چاہے ہم جلا کر کے روشنی حاصل نہیں کر رہے تو یہ ہماری محرومی ہے نا، یہ ہماری بے وقوفی، روشنی تو موجود ہے، اب ہم کو یہ چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ اب فائدہ حاصل کرنے کا تھوڑا سا طریقہ بتاؤں گا بس، انشاءاللہ اس کے بعد میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، ایک تو یہ آیت پڑھی تھی، اس آیت کے ضمن میں یہ بات ہم نے آپ کو بتائی ہے اور پورے لوگوں کو بتا دیجئے گا، جہاں جہاں تک آپ کی بات پہنچ سکے ان سے بتا دیجئے گا کہ اگر آپ کو صحیح معنی میں دنیا اور آخرت میں باقی رہنا ہے تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ ہے اللہ اور اللہ کا کلام۔
کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا کلام، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ کیسے لگ جاؤ؟ اب اس کا یہ طریقہ سمجھ لو، کسی بھی طریقے سے جو آدمی قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہے گا وہ گویا کہ ذریعے کے طور پر اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس میں خواہ اس کا اپنا ذاتی تعاون ہو، اپنے خود پڑھ رہا ہے آدمی، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھا رہا ہے، اپنے آپ قرآن پاک کی آیت سیکھ رہا ہے، اپنے گھر میں اپنے محلے میں جو مکتب ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کہیں بھی جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، کیسے بھی صحیح کہ بھئی یہاں اللہ کے بندے کچھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ہم سے اس سے مطلب نہیں وہ کون پڑھ رہے تھے، کون ہے، بس اس سے مطلب ہے کہ قرآن کی نسبت پر ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گئے سفر میں یا کسی بستی میں گئے، کسی گاؤں میں گئے اور دیکھا کہ وہاں پر قرآن پاک بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ اپنا دے دیا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے قبول کر لیا جائے ان بچوں کے لیے۔ میرے بھائی یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہے کہ وہاں آپ نے ان بچوں کا تعاون کر دیا، گویا کہ اس طریقے سے کوئی بھی تعاون کی شکل جو آپ کو سمجھ میں آئی وہاں آپ کو دکھا کہ یہاں قرآن پاک کی جو ہے وہ کمی ہے، آپ نے قرآن پاک پورے کر دیے، وہاں پر ان لوگوں کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے ہم نے اس کو کمی کر دیا، یہ اس کا آپ کے تعلق ہے۔ ان لوگوں سے مل لیے، خالی ملاقات کر لی۔ عموماً شیطان ملنے نہیں دیتا، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھو، یا تو پہلے سے دماغ میں کھنا تھا مولوی لوگ ہیں یار ان سے کہاں ملنا ہے، یہ تو نماز روزہ بتائیے، وہ کون پڑھائے رہا ہے، وہ جو ہمیشہ محروم ہے شیطان وہی تو بتائے گا، یہ بات اور کون بتائے گا؟ ارے ان سے مل لینا، یہی بسا اوقات انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر اس کو معاف کر، ہو سکتا ہے اس کے تمام کام اسی بنیاد پر بن جائے، اس لیے ملنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ یہ کترانے کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے بنتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اندر سے شیطان یہ بتاتا ہے کہ نہیں ملو نا، وہی سکتے کوئی جگاڑ بن جائے، یعنی کوئی تم کو ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو دور رہو، ٹھیک نہ ہے زیادہ ملنا۔ یہ کون پڑھاتا ہے؟ یہ پٹی پڑھاتا ہے شیطان۔ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا ذہن میں۔ دیکھو آپ کو ہوا لگ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے، لیکن ہوا کو دکھاؤ کہیں ہوا بنا کر کے تو وہ آپ کو دکھا نہیں دے گا۔ شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ ذہن میں بھرے ہوئے، وہ لگ رہے ہیں انسان کو۔ اگر کہیں آپ کی شیطان دکھاؤ تو وہ نظر آنے والی چیز اس وقت کی نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے گی، پہلے نظر بھی آتا تھا لیکن اب نظر آنے والی چیز نہیں، اللہ نے اس کو چھپنے کی طاقت دی، وہ چھپ کر کے کام کرتا ہے۔ ایسا ہمارا دشمن انہو لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں تمہارا پکا کھلا ہوا دشمن ہے یہ۔ جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی ہم مانتے چلے جائیں تو وہ ہم کو کہاں لے جائے گا؟ اگر ہمارا کوئی دشمن ہو اور تھالی میں رسگلہ بھر کر کے دے لے بھیا کھائے لائے تو کیا کہیں گے؟ ارے یار سرنجس بھر لاؤ یہ تھوڑا تھوڑا ہی ہوئی ہے جگاڑ ضرور، ایک رسگلم کام ہوئی ہم نہ یہ جو یہ دے گیا ہو سکتا ہے اس کے اندر زہر ضرور ہوگا، ایسے ہی کہا ہے ہمارا یہ کوئی دوست ہے ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ٹھیک اسی طریقے سے اس کے رسگلہ کا بھی حال ہے شیطان کے رسگلہ کا۔ اگرچہ تھوڑی سی لذت عارضی جب آپ منہ میں رسگلہ رکھیں گے تو اتنی دیر آئے گی، لیکن بعد میں جو گل کھلائے گا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے شیطان کا جو وسوسہ غلط کا، گناہ کا، برائی کا، بدتمیزی کا، شرارت کا، خلاف ورزی کا، اللہ کی نافرمانی کا، رسول کی نافرمانی کا جو ذہن میں غلط خیال آتا ہے، اس خیال پر جب آپ عمل کریں گے، جیسے کہ گانا سن لیا، بد نظری کر لی، گالی دے لی یا کوئی اور لذت کا
کا ایسا کام منہ میں کر لیا، تھوڑی دیر کی تو لذت ہوئی، مگر اس لذت سے آپ ہمیش کی گویا کی سزا میں مبتلا ہو گئے، الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ ہم لوگ کہہ رہے پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمیں کبھی کبھی ایسی الجھن پڑ جاتی ہے، الجھن ہی نہیں ختم ہوتی۔ کیا الجھن پڑ جاتی ہے؟ ہمیشہ ٹینشن کیوں رہتی ہے؟ یہ اللہ کی مار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی مار۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے احکامات سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ کبھی چین و سکون سے نہیں رہے گا۔ اگر چین و سکون لینا ہے تو اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنی ہوگی کہ میرے مولا میں آپ کا فرما بردار ہوں، غلطی ہو گئی معافی مانگتا ہوں، اس کے لیے معافی مانگ لے، انشاءاللہ حقیقی سکون اس کو میسر ہو جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ہم بھی پڑھنے پڑھانے والے بنے، اور اس کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ابھی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اور روزہ، یہ کیا ہے بھیا؟ چائے وائے تھوڑی دیر میں پلاؤ یار، ابھی بات ختم ہو جائے تب چائے پلاؤ۔ وہ چائے صاحب شیطان نے بڑھیا جگاڑ بنایا ہے، کوئی لمبا یار اجتماع تھوڑا ہوئے کہ وہاں 75 گھنٹے کوئی پتہ چلا اس دن چائے چل رہی ہے۔ چائے پی لیو بھیا، ابھی رک جاؤ 10 منٹ کو زیادہ نہیں۔ تو بات ہی چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، یہ روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، تمہاری سفارش کریں گے۔ دیکھو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، یہ مہینہ آپ یہ سمجھیے بہت ہی بڑی بہار والا مہینہ لے کر کے آ رہا ہے، یعنی اس کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مہینوں کا جو سردار ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی سے اپنے آپ کو اگر حقیقی سکون دینا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تو ابھی سے اس شعبان کے مہینے میں، یہ شعبان کا مہینہ، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مہینوں کے نام بھی یاد ہیں، جو ہمارے مہینے ان کے نام بھی یاد ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہاں حلوہ مانڈا کھچڑا اور تکڑا پکڑا جس مہینے میں بنتا ہے وہ تو یاد ہے، اسی اعتبار ہاں وہ حلوہ بنتے، وہ حلوہ خالی حلوہ رہ گیا اور باقی حقیقت ساری غائب ہو گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں سے حقیقت غائب ہے، جو حقیقت تھی اس کو چھوڑ دیا اور خالی جناب والا جو رسمیں تھی وہ ہم نے اختیار کیا۔ افسوس اس بات۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے سے اپنے آپ کو ابھی تیار کرنا شروع کر دیں، یہ رمضان کا استقبال ہوگا۔ دیکھو آگے رمضان آ گیا، یہ بات مجھے کہنی تھی، اس لیے بات وہ حدیث جو ہے روزے والی وہ اسی لیے ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ یہ اگر آپ سچے معنی میں اور صحیح معنی میں حقیقی سکون اور دنیا اور آخرت دونوں کا لطف لینا چاہتے ہیں، دیکھیے مال کا نام سکون نہیں ہے، مال کا ہو جانا یہ سکون نہیں ہے، نام اس کا نہیں ہے۔ مال تو ایک آفت اور مصیبت ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری ضروریات بھر کا ضرور عطا فرما، اللہ پوری فرمائیں گے اور ہماری ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، بقیہ ہم خالی بیلنس بڑھا دیتے ہیں، بیلنس جو بڑھاتے ہیں اپنے موبائلوں میں اور اکاؤنٹ میں جو بیلنس بڑھتا رہتا ہے بینکوں میں جناب، وہ جناب والا وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، وہ مر کے چلا جاتا ہے، فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں، وہ خالی بیلنس بڑھا کر کے چلا جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہوتا۔ ہم کو یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری ضروریات، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی ضروریات پوری فرما دے اور برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ سکون اور برکت عطا فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی مست ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان دیکھو جب آ جائے گا تب آپ تیار کریں گے اپنے آپ کو، تو کچھ تیاری نہیں ہو پائے گی۔
وہ تو پھر آیا اور چلا گیا، ہم سے کچھ ہو بھی نہیں پائے گا۔ اب تیاری کیا ہوگی؟ بیسن وسن بنوا کے بہت بڑھیا رکھ لیا جائے، اور جتنا جو ہے وہ جناب والا اس میں جو ہے افطاری اور سحری کا سامان ہے وہ سب اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب ہر جگہ کھانے کی جگاڑ ہے بس۔ چاہے پتہ چلا روزہ ہو تب بھی کھانے کی جگاڑ ہو، نہ روزہ ہو تب بھی کھانے کی جگاڑ ہو۔ یہ الگ بات ہے، وہ کھانے سے اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ یزاد فیہ رزق المومن، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے، جتنا کھاتا ہے اللہ اس سے دوگنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں اس رمضان کے مہینے میں تو وہ تو خیر چلو ہے ہی، تیاری اور رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہے حضور پاک اور صحابہ کرام نے جیسے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس اس سے پہلے ہماری ٹوٹ جائے۔ اب رمضان کی قدر کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا، جو تیار نہیں ہے، جس کو کچھ ضرورت ہے جسمانی اعتبار سے، تو اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر لے، کیا کھا پی لے اور ٹانک وانک استعمال کر لے، اور کیا کر لے کہ بھائی کچھ ایسے ضروریات استعمال کر لے کہ بھائی رمضان کے اندر ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے عبادت میں۔ یوں سمجھ لو مسلمانوں کہ اللہ نے ایک مہینہ مانگا ہے کہ اگر ایک مہینے میں تم نے ٹھان لیا کیا کہ ہم اللہ کے بن کر کے زندگی گزاریں گے، غیر اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، تو ایک ہی مہینے کے بدلے میں سمجھ لی پوری زندگی کی بخشش ہو جائے گی۔ ہاں یہ پوری طریقے سے جب آدمی ٹھان لیتا ہے اس مہینے میں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی اس مہینے کے قدر نہیں کرتا اس کی بدبختی میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ وہ شخص بہت برا ہے جو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے اس سے بڑھیا چانس اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا میلہ آنے والا ہو، لوگوں کو تجارت کا فائدہ ہونے والا ہو، تو پہلے سارے کے سارے تیاری کر لیتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہماری اس رمضان مبارک کے لیے تیاری ہو جائے کہ ہاں ہم ضرور رمضان مبارک کی تیاری کر کے اس کے اندر جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے، نافرمانی والی زندگی چھوڑ دیں گے اتنے دن۔ کم سے کم اپنے آپ کو اتنا سمجھاؤ کہ ایک مہینہ کے لیے مان جاؤ، ایک مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ایک مہینے میں کوئی حرام نہیں کریں گے، کوئی رشوت نہیں لیں گے، کوئی سود نہیں لیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گالی نہیں لیں گے، کوئی بدنظری نہیں کریں گے، کوئی غیبت نہیں کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک مہینہ کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لو کہ ہاں بس اللہ اللہ کریں گے، باقی چاہے کچھ ہو پائے چاہے نہ ہو پائے وہ بھی نہیں کریں گے۔ دکان اپنا کھیت کم کر پائیں گے کم کریں گے، یہی حکم ہے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، یہ نہیں کہ روزہ ووزہ چھوڑے پڑے ہوئے کھیت میں لگے ہوئے ہیں دکان میں، روزہ اور نماز سب چھوڑ دیا، نہیں نہ فرض نماز۔ یہ بھی بات سمجھ لیجیے، فرض نماز پہلے کیا ہے بھائی؟ فرض نماز پہلے ہے اور تراویح بعد میں۔ ہمارا معاملہ کیا؟ دن بھر کام کیا، نہ روزہ رکھا نہ کچھ، اور رات میں پہنچ گئے وہاں مسجد، خرابی کرے گی، تراویح کی خرابی کرے گی، وہاں پہنچ گئے کڑے ہوئے جناب والا پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ خرابی، موبائل دیکھ رہے پیچھے بیٹھے ہوں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہو گیا، یہ ہمارے لوگوں کا حال ہو گیا، پیچھے بیٹھے پڑیا کھا رہے موبائل دیکھ رہے۔ یا اللہ، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے وہیں پہ جہاں ایسے اچھی جگہ پر آپ اتنا غلط کام کر رہے ہو۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے رمضان کے استقبال کا۔ فرض نمازوں کی پابندی کی ٹھان لیجئے کہ بے فرض نماز ضرور پڑھیں گے رمضان میں، چھوڑیں گے بھلے سنت نہ پڑھ پائیں لیکن فرض ضرور پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے
اب تو خیر میٹھے میٹھے روزے آ رہے ہیں مارچ والے، مارچے بھر میں سب ختم ہو جائیں گے اور بہت میٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، اور جب وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو بہت غنیمت کی چیز آ رہی، موسم آ رہا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب روزہ 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، جب بھی اسی سخت دھوپ میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو وہ سکون عطا فرماتے ہیں جو کبھی بے روزہ والے کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنے سے وہ بیماریاں مہلک ختم ہوتی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے، صحیح نہیں ہوگی۔ کینسر جیسی بیماریاں، یہ باقاعدہ ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کیا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کے جسم کو ایسا فٹ کر دیتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں وہ روزہ رکھنا ان بیماریوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتے ہیں، وہ بیماریاں اس کے خون سے بھسم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ رکھنا اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اب وہ بات ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم کو قرآن پاک کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے۔ اب اس میں ہم رمضان میں ہم جب اپنی فرصت کا وقت نکال لیں گے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھو دوسرے سے پھونک ڈلواتے ہیں، یہ پھونک ڈال دے رہا، ارے یار اپنے آپ پڑھو اور پھونک ڈالو، دیکھو اللہ دیتے شفا نہیں دیتے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں یاد تو کریں ہم اس کو، کہ ہم اس کو جب یاد کر کے خود اپنے اوپر دم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دم سے اور ہماری پھونک سے بھی اللہ تعالی وہ راحت اور آرام عطا فرمائیں گے۔ ہم کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تعویذ بنواتے جناب والا گھوم رہے، یہ وہ عامل وہ کامل وہ دھامل، اور جو ہے جناب والا فائدہ کہوں نہ ہے، سارے کے سارے بیکار اور پھر ہو رہے، تب وہ پریشان ویسے ہی، کچھ نہیں ہوتا ان سے، ہوتا اللہ سے ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کی رحمت کی جو چیزیں ہیں ان کو جب ہم اپنائیں گے تو اللہ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اس رمضان میں ان اوقات میں ہم قرآن کو اور روزوں کو اپنی نمازوں کو سینے سے لگائیں گے تو حضور فرماتے ہیں یشفعان للعبد، یہ بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے پروردگار میں نے اس آدمی کو کھانے پینے سے اور دنیا کی شہوتوں اور خواہشوں سے روک دیا تھا، یا اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے سے باز رکھا تھا، یا اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ فیشفعان، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس دنیا کی راحت کا بھی سامان موجود ہے جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے، ایسا سکون کسی کو میسر نہیں آ سکتا جو اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لے، جو اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ میرے بھائی آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے مجلس میں اس نسبت پر بیٹھے، بڑے بابرکت اللہ نے انہیں توفیق دی۔ بہت سے ایسے لوگ جنہیں توفیق نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالی یہاں آنے والوں کو بے حد قبول فرمائے، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ توبہ کر لیں ہم سچے دل سے کہ اللہ نافرمانی کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اس گھناؤنی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سچی زندگی میں ہم آتے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے اپنے دربار میں۔ پھر دیکھیے کیسا مزہ آج ہی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں پہلے سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھیے ہمارے دل میں کھناس بیٹھا ہوتا ہے، پہلے لیکن توبہ نہ کرو، اس کام سے توبہ نہیں کر پائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی رک جاؤ، تھوڑا رک جاؤ، ابھی بہت سے گڑبڑ باقی ہے، جناب والا وہ سب گڑبڑ کر لیں گے تب نہیں، ابھی سے اگر توبہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اگر ابھی سے ہم سچی توبہ کر لیں گے تو ابھی سے ہم کو وہ ذائقہ محسوس ہونے لگا گا جو اللہ اپنے بندوں کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر کے سن لو کہ اللہ کی یاد کرنے
والوں ہی کو سکون میسر ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو چین و سکون میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بس آخری بات یہی ہے کہ ظالم ابھی یہ فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اللہ کرے ہم ابھی سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے فرما برداری والی زندگی میں آ جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر یا کریم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ حقیقت میں یا اللہ ہر چیز آپ ہی کے قبضے میں ہے، یا اللہ جس طرف آپ چاہتے ہیں یا اللہ اس طرف اس کو گھما دیتے ہیں، یا اللہ پوری کائنات پر آپ کا راج ہے، یا اللہ ہر چیز پر آپ کی سلطنت ہے، یا اللہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، کمزور ایمان والے بندے اور بندیاں ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً ہم بڑے خطاکار ہیں، یا اللہ ہر قدم پر ہر سانس پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور یا اللہ اب تو یہ حال ہے کہ ہم ان کی پرواہ بھی نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تمام فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ یہ جو قرآن پاک مکمل ہوا یا اللہ اس کو بے حد قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس بچے کو اور یا اللہ تمام حفاظ کو، یا اللہ جو بھی دنیا میں موجود ہیں سب کو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم کو اپنے بچے بچیوں کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین عطا فرما، یا اللہ دنیا کے اندر ہم کو گناہوں کی سزا نہ دیجیے، یا اللہ آخرت میں بھی ہم کو گناہوں کی سزا نہ دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ تمام فتنوں سے ہمیں بچا دیجیے، یا اللہ یقیناً جو بھی تکلیفیں ہیں ہماری پریشانیاں ہیں وہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ بچہ جس نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اللہ اس کو اس کے ماں باپ کو یا اللہ تمام خیرات و برکات عطا فرما دیے، اس مدرسے میں پڑھا یا اللہ اس مدرسے کو بھی یا اللہ صحیح خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس کے یا اللہ چلانے والے بانیان کو یا اللہ اچھے اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ عمل اور محنت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہم کو بھی عمل اور محنت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی قرآن پاک سے یا اللہ جوڑ لیجیے، یا اللہ یقیناً آپ قرآن پاک کو باقی رکھنے والے ہیں، یا اللہ ذریعے کے طور پر ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے۔ دنیا میں اس وقت یا اللہ بڑے آثار ایسے ہیں جو قیامت کے قرب کا یا اللہ کھلم کھلا یا اللہ ہم سب کو آگاہی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم وقت بہت کم ہے، یا اللہ غفلت ہماری بہت بڑھی ہوئی ہے، یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، آخرت کی فکر نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو وعدے کیے ہیں رمضان المبارک کی قدر کے یا اللہ ابھی سے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم خوب زیادہ سے زیادہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ حاضرین میں سے جس کی جو جائز حاجت ہے یا اللہ اس کو پوری فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہوں یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یا اللہ جو بچے جو لڑکے نکاح کے قابل ہیں یا اللہ ان کے بھی اچھے جوڑے عطا فرما دیجئے، جو لڑکیاں یا اللہ بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے بھی اچھے جوڑے عطا فرما دیجئے، یا اللہ صدق اور پاکیزگی کی زندگی نصیب فرما
دیجیے، یا اللہ گناہ سے یا اللہ ہمیں پاک فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔